حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور اس کے ساتھ توحید، یہ آپ ایسے سمجھیں کہ جہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے وہیں پر ہمیں توحید نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انبیاء کرام میں ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اولو العزم پیغمبر جو اللہ تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبر جو بڑے پیغمبر ہیں، 5 بڑے پیغمبر جن میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور سب سے آخر میں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ 5 پیغمبر اولو العزم پیغمبر انہیں کہا جاتا ہے۔ تو ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک لقب دیا جاتا ہے امام الموحدین، امام الموحدین، موحدین جی، کہ توحید کے جو ماننے والے ہیں یہ ان کے امام ہیں۔ اچھا، یہ لقب انہیں کیوں دیا جاتا ہے؟ جی، کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے لیے جس طرح کی قربانیاں دی ہیں اس کی ہمیں مثال نہیں ملتی۔ جس گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کے والد کا ذکر قرآن پاک جو کرتا ہے وہ اس انداز میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ بتوں کو بناتے تھے، اپنے ہاتھ سے بنا کر پھر انہیں فروخت کرتے تھے۔ ایک معبود وہ کیسا معبود ہے جسے ایک انسان اپنے ہاتھ سے بنائے اور پھر اس کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ چیز اچھی نہیں لگی کہ یہ کیسے ممکن ہے انسان ایک مورتی کو اپنے ہاتھ سے بنائے اور اسی کے سامنے سجدہ کر دے، اسی کو اپنا جو ہے نفع اور نقصان کا مالک سمجھ لے۔ تو ابراہیم اچھا، توحید جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی توحید کا ہم ذکر کر رہے ہیں، توحید انسان کی فطرت میں بھی شامل ہے، فطری طور پہ یہ انسان کے اندر شامل ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو تسلیم ہی نہیں کرتا کہ یہ کیسے ممکن ہے ایک مورتی، ایک پتھر کو انسان اپنے ہاتھوں سے بنائے اور پھر اسی مورتی اور پتھر کو یہ سمجھ لے کہ یہی میرے نفع اور نقصان کی مالک بھی ہے۔ یہی چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھی تو انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، اے ابا جان، آپ یہ بت جو ہے خود بناتے ہیں اور پھر ان کی پوجا بھی کرتے ہیں، انہیں آپ فروخت بھی کرتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال یہ تفصیل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ ہے قرآن پاک میں، جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ 67 مقامات پہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، تو یہ واقعہ جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ بھی اسی طرح متعدد مقامات پہ قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے۔